کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا جنوں بشر ہر وقت چرچا موت کا ہر وقت چرچا موت کا کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا موت کا ہر وقت چرچا موت کا بج رہا ہے چاند بج رہا ہے چاند عالم میں جنگ کا غوث کا کرتے ہیں جنوں بشر ہے وقت چرچا غوث کا اور نعرے دوزخ سے بچائے کا سہارا غوث کا نعرے دوزخ سے بچائے کا سہارا غوث کا اور لے چلے گا لے چلے گا ہوتے ہیں جنوں بشر ہے وقت چرچا غوث کا کیا جگہ پہ پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر لگے کیا جگہ پہ پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر لگے دیکھ کر میں کفن پر نام لیوا کرتے ہیں جنوں بشر ہے وقت چرچا غوث کا شیر آخری ملاحظہ فرما لیں ہاں ذرا ٹھہرو فرش کو پھر جو چاہو پوچھنا ہاں ذرا ٹھہرو فرش کو پھر جو چاہو پوچھنا کر تو لینے کر تو لینے تو مجھے پہلے نظارہ غوث کا کر تو لینے پہلے نظارہ غوث کا کرتے ہیں جنوں بشر ہے وقت چرچا غوث کا اللہم صلی اس خالق کائنات کی جس نے اپنے حکم سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت کا احسان ہے اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اور آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ اسی محبوب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کی تلاوت کی ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا مقدس قرآن بھیجا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع راجو بھائی نے بہت محبت کے ساتھ بڑی الہیت کے ساتھ ایسی بزم کا انتخاب کیا ہے جو علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں میرے آقا کے بعد بہت بڑی شان کے مالک سرکار غوث اعظم ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں مدینے میں ہوں تو کیا ہوا اسی طرح غوث اعظم فرماتے ہیں میں بغداد میں رہتا ہوں تو کیا
पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। जब मेरे गौस की नजर का ये आलम है तो मुख्तार तो आलम की नजर का आलम क्या है? बेकल बलरामपुरी कहते हैं जब उनके देते हैं शाहाने जमाना की जोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? नबियों में मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा की बात लाजवाब, मुस्तफा की बात लाजवाब, मुस्तफा की शान लाजवाब, मुस्तफा का खानदान लाजवाब है, लाजवाब है। और जानते हो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे ही चाहने से सब मुस्तफा जो चाहते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक आदमी आया। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी कौन है? ये बहुत बड़े मुजद्दिद थे, बहुत बड़े मुजद्दिद थे। इनकी बारगाह में खादिम आया था, हुजूर मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आज तो हमें और आपको बुजुर्गों के पास, उलमा के पास बैठने का टाइम ही नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किस वक्त सांस जो है हमारी जवाब दे दे। हम दुनिया के जाल में इतने मुलव्विस हो चुके हैं कि हमको अच्छे लोगों के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने कहा हुजूर मुझे कुछ नसीहत कीजिए ताकि मेरी जिंदगी में के लिए अच्छा हो। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कि बेटा बस दो काम करना। नंबर एक, कभी खुदा नहीं बनना। नंबर दो, कभी रसूल नहीं बनना। आप सोचते होंगे मौलाना ये क्या, कोई खुदा के बनने का दावा कैसे करे और कोई रसूल कैसे बन सकता है? मेरे आका फरमाते ला नबी बातों मेरे बाद और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का वो खादिम उसके होश उड़ गए। कहा हुजूर ये आपने कैसी नसीहत की? खुदा कोई कैसे बनेगा, रसूल कोई कैसे बन सकता है? अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, लेकिन जो हकीकत है वो खुदा ही को खबर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ताला की बारगाह में वो खादिम आया। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है कि खुदा कौन बनने का दावा करेगा, रसूल कैसे बनने का दावा करेगा? हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कि खुदा से मुराद ये है कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में चैलेंज है कि जो वही एक अकेला वाहिद है कि वो जो चाहे जब चाहे हो जाए। हम जो चाहे वो हो जाए। कभी हमारे मुआफिक भी हो सकता है और कभी हमारे खिलाफ भी हो सकता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं खुदा बनने का दावा नहीं करना। अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करना, अगर मर्जी के खिलाफ हो तो सब्र करना। ये पहली नसीहत है। अच्छा हुजूर रसूल कैसे बनने का दावा? मेरे आका हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं कि रसूल बनने का दावा ये है कि पूरी कायनात में मुस्तफा ही की जात ऐसी है कि उनकी जो बात ना माने वो गया, खारिज हो गया, वो जहन्नमी हो गया। तुम्हारी बात जो ना माने वो जहन्नमी नहीं हो सकता है। ये रसूल ही की जात है। कैसे है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कोई बात का हुक्म दें, अगर नहीं मानता तो आदमी नाक चढ़ी कर देखा हम इतने बड़े खतीब हो गए, इतने बड़े मौलाना होकर वो ये जाहिल आदमी मेरी बात नहीं माना। कुछ नहीं, सिर्फ रसूल ही की जात एक ऐसी है कि उनकी बात जो न माने वो काफिर हो जाए, वो जहन्नमी
ہو جائے گا۔ اب ہماری تمہاری بات پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل ہے، بڑی للہیت، بڑی محبت، بڑے خلوص کے ساتھ جس عاشق نے سجایا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ لنگر کا اہتمام کیا ہے، ٹینٹ کا اہتمام کیا ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں، میں وہ عبدالقادر ہوں، تم اپنی دعاؤں میں مجھے وسیلہ بنایا کرو، کیونکہ اللہ ہر دعا تو رد کر سکتا ہے مگر عبدالقادر کے وسیلے کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے دوزخ میں بچا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ شیخ علی حیدی کہتے ہیں میں ایک دن غوث اعظم کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا بغداد کی جامع مسجد میں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کمال یہ نہیں ہو کہ آپ یہاں حاضر ہو، کمال اعظم جا رہے ہیں مجمع، نہ کوئی مصافحہ کر رہا ہے، نہ کوئی معانقہ کر رہا ہے، نہ کوئی غوث اعظم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی تعظیم کر رہا ہے۔ یہ لوگ اندھے ہیں، ان کو کیا غوث اعظم دکھتے نہیں؟ یہاں محلے کے امام کی شان یہ ہوتی ہے کہ محلے کا امام جب نکل جاتا ہے محلے سے تو لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی السلام علیکم کہتا، کوئی کہتا حضرت جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہمارے استاد جا رہے ہیں، کوئی کہتا جہاں بڑے پیر جا رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ علی حیدی کہتے ہیں کہ مجھے ملال ہوا، مجھے یہ فکر ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسے غیر مند لوگ ہیں کہ بڑے پیر جا رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ علی حیدی کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، اچانک سے مجمع پڑ گیا، اتنا مجمع، اتنی بھیڑ کہ شیخ علی کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی جبہ چوم رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی معانقہ کر رہا ہے۔ ایک دھکا ایسا لگا، شیخ علی کہتے ہیں میں 1 کلومیٹر کی دوری پیچھے چلا گیا۔ شیخ علی حیدی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ابھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا غوث اعظم سے، کوئی مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی معانقہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا مجمع، اتنا ریلا ریل، اتنا دھکا مکی کہ میں ایک ہی دھکے میں 1 کلومیٹر پیچھے چلا گیا۔ شیخ علی حیدی کہتے ہیں کہ مجھے فکر تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے، منبر پر چڑھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو غلام غائب، آواز دیا شیخ علی حیدی کہاں ہو؟ دور سے کہا حضور میں یہاں ہوں، جلدی آ۔ شیخ علی حیدی دوڑے جلدی آئے، مجمع کو ہٹاتے ہوئے آدمی کو حضور غوث اعظم مسکرا کے کہتے ہیں کیوں کہاں چلے گئے تھے اتنی دور؟ میں کہا حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ میں تھا، مگر اتنا ایک بھیڑ ایسی آئی، ایک مجمع ایسا آیا کہ میں ایک ہی دھکے میں 1 کلومیٹر پیچھے چلا گیا۔ غوث اعظم مسکرانے لگے۔ اے شیخ علی حیدی بتاؤ، جو پہلے والا معاملہ تمہارے ساتھ تھا کیا وہ تمہیں راز نہیں آ رہا تھا؟ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ شیخ علی حیدی اس کا راز جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے دلوں کو عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ میں جب چاہوں جس کو بلا لوں اور جب چاہوں جس کو دوں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تعالیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں تم سر کی تعریف کرتے ہو، چہرے کی تعریف کرتے ہو، غوث اعظم کی تقوی کی تعریف کرتے ہو، بندگی کی تعریف کرتے ہو، تلاوت کی تعریف کرتے ہو، یہ سب بعد میں کرنا، پہلے وہ تعریف کرو جو اعلیٰ حضرت میں کیا ہے۔ وہاں کے ہم مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سوال